الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والوں کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب روزے کا مقصد اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں متقی بنانا مقصود ہے روزے کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے روزے والا، اس میں ایک تاثیر ہے،
یعنی اس میں ایک اثر ہے، ایک طاقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے دار جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، اور یہ بات اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، صرف شہوت کو چھوڑ دینے کا نام نہیں۔ روزہ اپنی نظر کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، یعنی کوئی بھی غلط کام جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا روزے کی حالت میں۔ کھانا تو روزے کے علاوہ اور وقتوں میں کھانا جائز ہے، حرام نہیں، جائز ہے، لیکن وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو حرام قرار دیا ہے، جو ناجائز ہیں بندے کے لیے، اگر وہ نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں تو پھر کھانا پینا چھوڑنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کھانا تو نہیں کھاتا، چھوڑ دیتا ہے، پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑے، جو ہر حالت میں اللہ پاک نے منع فرمایا تھا وہ نہیں چھوڑے۔ تو جب اس طرح کا روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو پھر متقی بنا دیتا ہے، یوں سمجھ لو کہ روزہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ جیسے فرمایا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اسی طرح فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو جنتی بنانا چاہتا ہے، اس لیے روزہ فرض کیا ہے۔ جو روزے کو صحیح معنوں میں رکھ لے گا، روزہ صحیح نبھا لے گا، تو اس کے مقصد کو پورا کر لے گا، یقیناً وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس کے روزے کی فضیلت میں جو ارشادات ہیں، اب ہم ان کا مطالعہ کریں گے اللہ کے فضل سے۔ ارشاد گرامی ہے، حدیث کا پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، اگلا حصہ پچھلا حصہ بیان ہو چکا ہے، اگلا حصہ چلو پیچھے سے شروع کر لیتے ہیں۔ وعن سلمان الفارسی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ دیا۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ایک دن پہلے، شعبان رمضان سے پہلے مہینے کو کہتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے ایک عظیم مہینہ، یعنی بہت عظمت والا، بہت شان والا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات، جو اس میں عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس کے دن کو، اس کے روزے کو اللہ پاک نے فرض فرمایا ہے۔ بقیام لیلہ تتبعا، اور اس کے رات کے قیام کو نفل بنایا ہے، یعنی نفلی عبادت،
من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں نفلی بھلائی سے، نفلی عبادت سے قرب الہی حاصل کرے، یعنی اس میں صدقہ خیرات کرے، اس میں تراویح کی نماز پڑھے، تو یہ نفلی بھلائی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو نفلی بھلائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، کانا کمن ادا فریدتن فیما سواہ، تو اس کے نفل ایسے ہیں جیسے اور مہینوں میں اس نے فرض ادا، یعنی فرض کی بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں، فرض کی بڑی اہمیت۔ فرض اگر بندہ ادا نہیں کرتا تو اس کے نفل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ میری طرف آنے کے جتنے بھی راستے ہیں نا، میرا قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو کام میں نے بندے پہ فرض کیے ہیں وہ فرض پورے کریں، وہ میرے قریب ہو جائیں۔ فرضوں کے بعد پھر نوافل، یہ جو نوافل ہیں، فرض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ماہ رمضان میں جب نفلی عبادت کی جاتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ ومن ادى فریضۃ فیہ، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، ایک فرض وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کی، دوسرے مہینے میں جس طرح اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ اب جب بندہ 4 فرض ادا کرتا ہے ظہر کے، تو ایک کا ثواب 70 فرضوں کا ملا، تو 4 کا کتنا ہو گیا جی؟ لگایا حساب جی 200۔ تو ماشاءاللہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ دیکھو ماہ رمضان میں عبادت کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، سیزن ہوتا ہے اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی پورا دن بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اس دنوں میں چھوڑ دیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر جو ہے اس کا ثواب جنت، صبر جب بندہ کرتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوسَاةِ، اور یہ مساعد کا مہینہ ہے۔ مساعد کہتے ہیں جو اپنے احباب، عزیز و اقارب، غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، مالی تعاون کرنا۔ تو اس مہینے میں یہ پریکٹیکل بھی نظر آتا ہے کہ اس مہینے میں لوگ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں اور غریبوں کو ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اکثر کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بشار یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فمن فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
نیت کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو روزہ افطار کرائے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جو کسی کو روزہ افطار کرائے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ تبارک و تعالی. میں ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس لیے کہتا ہوں افطاریوں کے حال آپ دیکھتے رہتے ہیں. جب مسجدوں میں مدرسوں میں افطاری ہوتی ہیں اعلان ہو جاتا ہے وہاں زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ حقدار ہوتے ہیں غریب. جو گھروں میں افطاری کرائی جاتی ہے نا کوئی چودھری صاحب ہوں کوئی مالدار بندہ ہو تو وہاں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں شاید انہوں نے روزہ رکھا بھی نہ ہو. ہاں جی بہت تعلق والے ہاں جی وہ جناب بڑے عہدیوں والے بڑے منصبوں والے ہاں جی تو وہ دکھاوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس ولیمے کی بھی مذمت کی ہے جس ولیمے میں غریب شامل نہ ہو. جس ولیمے میں آپ نے تو افطاری کے موقع پر ہاں جی حقداروں کو اگر نظر انداز کیا جائے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن صحیح اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَأُوتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ اور اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. اللہ اکبر. تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے. افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے اور روزے دار کے ثواب سے کم نہیں اللہ پاک کرتا. یعنی یہ جو روزہ رکھا ہے اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب دے اور جو افطار کرا رہا ہے اس کو بھی اتنا ثواب دے دے گا. اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. اس کو اللہ پاک اپنے جناب سے ثواب عطا کرے. قلنا یا رسول اللہ ہے لیسا کلنا ناجد ما نفطر به الصائم. ہم نے عرض کی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہر کوئی تو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا. صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ شاید افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. تو اس وقت تو فاقوں کا دور تھا. اس وقت اکثر کے ہاں فاقے ہوتے تھے کھانے کی اتنی بہتات نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ہر کوئی تو ہم میں سے کھانا نہیں کھلا سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آپ کا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو پلا دے افطاری کے طور پر اس کو بھی یہ ثواب عطا ہو جاتا ہے. جو ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو دے دے اور تمرتن یا کھجور ایک کھجور کسی کو دے دے اور شربت من ماء اور کچھ نہیں تو پانی ہی پیش کر دے محبت کے ساتھ پانی ہی پیش کر دے. اگر اس روزے دار نے اس کے دیے ہوئے پانی سے روزہ افطار کر لیا تو اس کو اتنا ثواب عطا کر دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان کتنا وسیع ہو جاتا ہے، اس کا کرم کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی کی کیا حیثیت ہے، ایک کھجور کی کیا حیثیت۔ ان بھی دیکھو، یہ دودھ بھی بعض کو ملتا ہے بعض کو نہیں ملتا۔